بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے تہذیب نفس، سیر و سلوک، امام خمینی کی نگاہ سے نگاہ میں۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 6 پڑھیں گے۔ تزکیہ نفس کے ذریعے قلبی ادراک کا حصول۔ قرآن میں پہلے تزکیہ اور اس کے بعد تعلیم کا ذکر آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جب تک نفوس کا تزکیہ نہ ہو تب تک وہ مطمئن نہیں ہو سکتے۔ انسان کا کان کسی بات کو سن لیتا ہے، کبھی انسان کی عقل بھی اس کا ادراک کر لیتی ہے اور اس پر دلیل و برہان بھی قائم کر لیتی ہے، نیز عرفانی مسائل کو بھی اس کے ساتھ ملحق کر لیتی ہے۔ لیکن دل کا اطمینان بہت مشکل ہے۔ دل کیسے مطمئن ہو؟ ہم لوگ ان توحیدی اور عرفانی تعلیمات کو اپنے دل میں کیسے بیٹھائیں جن کے لیے انبیاء مبعوث ہوئے تھے؟ پھر ہم ان کا شہودی ادراک کیسے کریں؟ اس کام کے لیے ریاضتوں کی ضرورت ہے۔ سیکھنے اور سکھانے کے بعد تزکیہ نفس کی ضرورت ہے، اور تزکیے کے ساتھ ساتھ علم و حکمت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ان امور کی باری آتی ہے جو اہلیت کے حامل نفوس کو نصیب ہوتے ہیں۔ اس سے نفوس کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے۔ اس مقام تک رسائی ہو تو نفوس اشیاء کا ادراک اس طرح کرتے ہیں جس طرح وہ ہیں۔ اے اللہ، مجھے چیزوں کا مشاہدہ اس طرح سے کرا جس طرح وہ ہیں۔ بزرگوں اور انبیاء نے اس امر کی دعا کی ہے۔ علم اور تزکیہ نفس مقام انسانیت کے دو ستون۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ خواتین اور بہنوں کو علم، عمل اور تطہیر اخلاق کے میدانوں میں کوشش کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جس طرح خالی علم فائدہ مند نہیں ہے، اسی طرح خالی جاہلانہ تزکیہ بھی کافی نہیں ہے۔ علم اور تزکیہ نفس دونوں مل کر انسان کو انسانیت کے مقام تک پہنچاتے ہیں۔ خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ خواتین اور ایران کی تمام خواتین کو نیز تمام بھائیوں کو توفیق دے کہ ان دونوں میدانوں میں، یعنی علم و عمل کے میدانوں میں اسلامی اخلاق کے ساتھ آگے بڑھیں۔ میری دعا ہے کہ ایران میں اسلام پر اس طرح عمل درآمد ہو جس طرح خدا چاہتا ہے۔ علم اور عمل عروج آدمیت کے لیے دو پر ہیں۔ خالی علم فائدہ مند نہیں ہے بلکہ گاہے منحصر ہے، اسی طرح علم سے عاری عمل بھی بے فائدہ ہے۔ علم اور عمل دو پر ہیں جو مل کر انسان کو مقام انسانیت تک پہنچاتے ہیں۔ تمام مسائل کا علم، عمل، قلبی عمل، جسمانی عمل اور عقلی عمل سے مل کر انسان کو انسانیت کے مدارج تک پہنچاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات حصول تعلیم کے دوران مدارس میں اپنے آپ کو دینوی خواہشات سے پاک کرنے کی طرف توجہ دیں گے۔ انسان کو درپیش سارے مسائل و مشکلات کا سرچشمہ یہی خواہشات ہیں۔ علم اور تزکیے کے ذریعے کامیابی کا حصول۔ انبیاء علیہ السلام جس قدر تربیت پر زور دیتے اور لوگوں کو تزکیہ نفس کی ترغیب دیتے تھے، اس قدر علم پر زور نہیں دیتے تھے۔ وہ علم سے زیادہ تزکیے کی ترغیب دیتے تھے کیونکہ اس کا فائدہ زیادہ ہے۔ یہ درست کہ علم کو سب اہمیت دیتے ہیں، لیکن علم اور تزکیہ دونوں ایک ساتھ ضروری ہیں۔ یہ دو پر ہیں۔ اگر کوئی قوم کامیابی کی طرف پرواز کرنا چاہے تو اسے ان دونوں پروں کے ذریعے پرواز کرنا چاہیے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک ناقص ہو تو پرواز ممکن نہیں ہے۔ علم اور معنویت مل کر کامیابی کو جنم دیتے ہیں، صرف آزادی ملت کی کامیابی نہیں۔ خالی خود مختاری بھی ملت کی کامیابی نہیں، اسی طرح خالی مادیت بھی کامیابی کی ضمانت نہیں۔ یہ سب معنویات کے زیر سایہ کامیابی محسوب ہوتی ہے۔ اصل اہمیت معنویات کی ہے۔ معنویات سے متصف ہونے کی کوشش کیجیے۔ خالی علم بے فائدہ ہے، علم معنویات سے مل کر علم بنتا ہے۔ خالی ادب بے فائدہ ہے، ادب اور معنویات مل کر فائدہ دیتے ہیں۔ معنویات ہی بشریت کی کامیابی کی ضمانت ہیں۔ آپ معنویات کے حصول کی کوشش کریں، حصول علم کے دوران معنویات بھی کسب کریں۔ یونیورسٹیوں کو چاہیے کہ معنویت پیدا کریں، مدارس کو چاہیے کہ معنویت پیدا کریں، مکاتب کو چاہیے کہ معنویت کا اہتمام کریں تاکہ وہ کامیاب ہوں۔ علم اور اخلاق کی ایک ساتھ تقویت۔ ان دونوں میدانوں میں علم اور عمل دونوں کی موجودگی ضروری ہے۔ عمل سے عاری علم نہ صرف یہ کہ سب مفید نہیں بلکہ نقصان دہ بھی ہے۔ شاید انسانوں پر ٹوٹنے والے بہت سارے مصائب کی وجہ علم ہو۔ آج دنیا میں جتنی بھی خرابیاں موجود ہیں ان کی وجہ تزکیے سے عاری علم ہے۔
لوگ علم رکھتے ہیں لیکن تزکیہ و تہذیب سے عاری ہیں۔ اگر آپ اسلام اور اپنے ملک کی خدمت کے خواہاں ہیں، نیز ملک کی خود مختاری کی حفاظت چاہتے ہیں اور کسی کا دست نگر بننا نہیں چاہتے، تو آپ کو علم، تطہیر اخلاق اور عمل سبھی کو مضبوط کرنا ہوگا۔ تعلیم اور تزکیے کے ذریعے کامیابی کو حصول، اگر آپ اسے علمی مراکز میں صحیح نظریے اور صحیح مقصد کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اس امر تک رسائی کے طالب ہیں جو خدا کو پسند ہے، نیز تزکیہ نفس، خدا کی عبادت، ہر قسم کے شرک، جملہ انحرافات اور جملہ الحادی خیالات سے اپنے آپ اور اپنے مراکز کو پاک کرنے کے درپے ہوں، تو آپ کامیاب ہوں گے۔ ایک ملک جن انحرافات اور مشکلات سے دوچار ہوتا ہے، اس کی وجہ اس ملک کے تعلیمی و تربیتی مراکز میں تزکیہ و تہذیب نفس کا فقدان ہے۔ اس لحاظ سے قدیم علمی مدارس اور جدید تعلیمی اداروں میں کوئی فرق نہیں۔ اگر تہذیب نفس نہ ہو، دیانتداری نہ ہو اور انسان شروع ہی سے اپنے سیدھے راستے سے آشنا نہ ہو اور اس کی تعلیم صحیح اسلامی فکر کی تابع نہ ہو، تو یہی امر موجب انحراف ہے اور یہی چیز ہمارے اسلامی ممالک کو بائیں طرف لے جاتی ہے یا دائیں طرف۔ مدارس اور تزکیہ نفس، رب کے نام کے ساتھ علم حاصل کرنے کا اثر۔ آپ حضرات اسلام اور علم کی راہ پر گامزن ہیں۔ آپ نے اسلام اور انبیاء کا لباس زیب تن کیا ہے، علماء کا لباس زیب تن کیا ہے۔ آپ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ کا نام لیے بغیر درس پڑھنا آپ کے لیے سود مند ہے، کبھی یہ نقصان دہ ہے۔ علم کبھی غرور آفرین ہوتا ہے، کبھی علم انسان کو صراط مستقیم سے دور پھینک دیتا ہے۔ اکثر دین ساز لوگ ارباب علم تھے، حقیقت کے برخلاف دعوت دینے والے زیادہ تر صاحبان علم ہیں۔ چونکہ ان کا علم خدا کے نام سے عاری تھا، اس لیے شروع سے ہی انحراف کا شکار تھا۔ انحراف کا یہ راستہ جس قدر آگے بڑھتا ہے، اسی قدر انحراف میں اضافہ ہوتا ہے اور انسانیت سے دور تر ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات ایک شخص لوگوں کی نظروں میں سب سے بڑا فلسفی اور سب سے معزز فقیہ ہوتا ہے، ہر چیز جانتا ہے اور معلومات کا خزانہ ہے، لیکن چونکہ وہ خدا کی خاطر علم حاصل نہیں کرتا ہے، اس لیے صراط مستقیم سے دور ہو جاتا ہے، بلکہ سب لوگوں سے زیادہ دور ہوتا ہے۔ اس کا علم جس قدر زیادہ ہوتا ہے، اسی قدر اس کا وبال اور اس کی ظلمتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ گاہے علم نور نہیں بلکہ تاریکی ہے۔ جو علم اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے وہ ہدایت کا نور ہوتا ہے۔ جو علم صرف علم حاصل کرنے کے لیے سیکھا جائے، اس کی خوبی صرف یہی ہے۔ منصب و مسند حاصل کرنے، امام جماعت بننے، خطیب یا مقرر بننے اور عوامی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرنا موجب انحراف ہے۔ یہ سب انحرافات کی مختلف صورتیں، یہ سب باریک صراط مستقیم ہیں اور جیسا کہ معقول ہے بال سے بھی زیادہ باریک ہے، نہایت دقیق ہے۔ کبھی ایک انسان کی پوری عمر دکھاوے اور ریا میں گزر جاتی ہے لیکن اسے احساس نہیں ہوتا۔ پوری زندگی کا ہر عمل ریا ہوتا ہے جس کا اسے علم نہیں ہوتا۔ یہ اس قدر دقیق اور باریک ہے کہ خود انسان کو احساس نہیں ہوتا۔ اس کے بھی کچھ اصول ہیں۔ جو لوگ اہل علم ہیں انہوں نے ایسے اصول وضع نہیں کیے جن کے ذریعے ہم سمجھیں کہ ہم کیا ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے علم میں جو انسان سازی کا عمل ہے وہ ہے، ان کے اصول موجود ہیں۔ اخلاق اور اعمال حسنہ سے مزین ہو جائیے۔ صاحبان علم، اللہ ان کی عزت و عظمت کو زیادہ کرے، پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو اخلاق اور عملی خرابیوں سے منزہ کریں، اخلاق حسنہ اور اخلاق کریمہ کے زیور سے مزین کریں اور اپنے آپ کو اس منصب و مقام سے جدا نہ کریں جو حق تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے۔ اس مقام سے جدائی وہ خسارہ ہے جس کا اندازہ صرف خدا کو ہے۔ تزکیہ شدہ دل میں نور علم کی ذو فشانی۔ اپنا تزکیہ کیجیے، خدائی تعلیمات و قوانین کی روشنی میں اپنی اصلاح کیجیے۔ اگر ایسا نہ ہو تو علم کا کوئی اثر مرتب نہ ہوگا۔ علم وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ پسندیدہ دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ عنوان بصری، امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ علم سیکھنے سے نہیں آتا، یہ تو ایک نور ہے، یہ اس شخص کے دل میں جاگزی ہوتا ہے جسے اللہ ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 225۔
اگر دل کا تزکیہ نہ ہوا ہو تو خدا اس میں یہ نور نہیں ڈالتا۔ وہ علم جو نورانیت کا موجب بنتا ہے ایک فن ہے اور نور ہے جسے خداوند تبارک و تعالیٰ عنایت فرماتا ہے۔ یہ نور ہر دل کا نصیب نہیں ہوتا جب تک دل کا تزکیہ نہ ہو، برے اخلاق اور برے اعمال سے اس کی تطہیر نہ ہو۔ جب تک دل کی پوری توجہ خدا پر نہ ہو تب تک خدا یہ نور اس دل میں نہیں ڈالتا۔ یہ کوئی لاف و گزاف نہیں، یہ دعویٰ فضول ہے کہ میں علوم کی باریکیوں سے آگاہ ہوں۔ نہیں، بہت سے لوگ علمی مشاغافیوں سے آگاہ تھے۔ غزالی کے پاس خوب علم تھا، ابو حنیفہ کے پاس بھی خوب علم تھا، بہت سو کے پاس علم تھا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو علمی باریکیوں کو سب سے بہتر جانتے ہیں، لیکن اللہ اس نور سے انہیں محروم رکھتا ہے۔ اس کے لیے تزکیہ و تہذیب، کوشش، ریاضت، مجاہدت کی ضرورت ہے۔ حضرت اب جب آپ اس گروہ میں شامل ہو گئے تو آپ کو ریاضت، جد و جہد اور توجہ کی ضرورت ہے۔ دینی علوم کے ذریعے ظاہر و باطن کا تزکیہ۔ قسم ہے جانا کہ اگر دینی اور خدائی علوم سچے اور درست راستے کی طرف ہماری رہنمائی نہ کریں اور ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح نہ کریں تو پھر دنیا کا پست ترین مشغلہ ہے۔ پست ترین مشغلہ اس سے بہتر ہے، کیونکہ دنیاوی مشغلے فوری نتیجہ دیتے ہیں اور ان کے مفاسد کمتر ہیں، لیکن دینی علوم اگر حصول دنیا کا ذریعہ قرار پائیں تو یہ دین فروشی ہے اور اس کا نقصان ہر چیز سے زیادہ ہے۔ علوم دینی کے ساتھ تزکیہ نفس لازمی ہے۔ انسانی کمالات، مقامات اور اقدار تک رسائی ان مشکل ترین اور عظیم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ہے جو آپ کے کندھوں پر عائد ہوتی ہے۔ آپ یہ گمان نہ کریں کہ جب آپ شرعی علوم اور علم فقہ جو اعلیٰ ترین علم ہے سیکھنے میں مشغول ہیں تو آپ بے فکر ہو گئے اور اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں۔ اگر اخلاص اور قصد قربت نہ ہو تو یہ علم بالکل بے فائدہ ہیں۔ اگر آپ کے حاصل کردہ علوم نعوذ باللہ خدا کے لیے نہ ہوں بلکہ آپ نے نفسانی خواہشات، جاہ و مقام کے حصول، شہرت اور اپنی شخصیت بنانے کی خاطر اس میدان میں قدم رکھا ہو تو گویا آپ نے اپنی بدبختی کا سامان خود فراہم کیا ہے۔ اگر یہ علمی اصطلاحات خدا کے لیے نہ ہوں تو یہ وبال ہیں۔ اگر تہذیب نفس اور تقوی نہ ہو تو یہ اصطلاحات جس قدر زیادہ ہوں اسی قدر مسلمان معاشرے کے دنیاوی اور اخروی نقصان پر تمام ہوں گی۔ صرف ان اصطلاحات کا سمجھ لینا کافی نہیں ہے، توحید کا علم بھی اگر نفس کی پاکیزگی کے ساتھ مخلوط نہ ہو تو وبال ہے۔ بہت سے لوگ علم توحید کے حامل تھے لیکن انہوں نے بہت سے گروہوں کو گمراہ کر دیا۔ ان معلومات کو جو آپ کے پاس ہیں کچھ لوگ آپ سے بہتر جانتے تھے، لیکن انحراف اور عدم تزکیے کے باعث انہوں نے معاشرے میں داخل ہونے کے بعد بہت سے لوگوں کو منحرف اور گمراہ بنا دیا۔ اگر یہ خشک اصطلاحات تقوی اور تزکیہ نفس کے ساتھ نہ ہو تو ذہن میں ان کی مقدار جس قدر زیادہ ہوگی اسی قدر نفس کے اندر تکبر اور نخوت کا اضافہ ہوگا۔ وہ سیاہ بخت عالم جو تکبر کا شکار ہو اپنے اور معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ وہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان کے علاوہ کوئی نتیجہ نہیں دے سکتا۔ وہ سال تک علم حاصل کرنے، بیت المال سے استفادہ کرنے اور اسلام کے نام پر مشاہرہ اور سہولتیں حاصل کرنے کے بعد اسلام اور مسلمانوں کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے اور اقوام کو گمراہ و منحرف بنا دیتا ہے۔ علمی مدارس میں اس کی موجودگی اور پڑھنے پڑھانے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اسلام کی ترویج اور قرآن کی حقیقت دنیا تک پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے، بلکہ ممکن ہے کہ اس کا وجود معاشرے میں اسلام اور علماء کی شناخت کے راستے میں حائل ہو جائے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ درس نہ پڑھیں، لیکن اگر آپ اسلام اور معاشرے کے لیے مفید اور فعال کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، ایک قوم کی قیادت کرتے ہوئے اسے اسلام کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں اور اسلام کی بنیادوں کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ فقاہت کی بنیاد کو مضبوط بنا کر صاحب نظر بن جائیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ درس نہ پڑھیں تو مدرسے میں رہنا حرام ہے اور اسلامی علوم کے طالب علموں کو حاصل شرعی حقوق سے استفادہ کرنا حرام ہے۔ ہاں، حصول علم واجب ہے، لیکن جس طرح آپ فقہ اور علم اصول کے مسائل سیکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اسی طرح اپنی اصلاح کی بھی کوشش کیجیے۔ آپ حصول علم کے لیے جس قدر کوشش کرتے ہیں اسی قدر نفسانی خواہشات کو کچلنے، روحانی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے، اخلاقی خوبیوں سے متصف ہونے اور معنویات و تقوی سے مزین ہونے کی بھی جد و جہد کریں۔ تزکیہ نفس سب سے اہم واجب ہے۔ علماء اور اس پرخطر راہ پر چلنے والوں کو سب سے پہلے دوران تعلیم اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔
اور اسے حد الامکان تمام امور پر مقدم رکھنا چاہیے۔ عقل اور شرع کے نزدیک واجب امور میں سب سے اہم اور سب سے مشکل واجب یہی ہے۔ حصول تعلیم کے ساتھ تہذیب نفس میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ پوری لگن سے درس و بحث کا سلسلہ جاری رکھیں اور ہرگز غفلت نہ برتیں۔ نیز دوران تعلیم اخلاقی اصلاح اور دین اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اخلاقی کمالات کے حصول کی کوشش۔ آپ حضرات جس طرح حصول علم میں کوشش کر رہے ہیں، اسی طرح تہذیب اخلاق، اصلاح اعمال و عقائد اور اخلاقی کمالات کے حصول کی بھی کوشش کریں، کیونکہ عمل اور تقویٰ نہ ہو تو علم بسا اوقات نقصان دہ ہوتا ہے۔ عالم کو متقی اور خدا تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تاکہ وہ معاشرے کی تربیت کر سکے۔ اسے خود تربیت شدہ ہونا چاہیے تاکہ معاشرے کی تربیت کا سامان کر سکے۔ خدا کی خاطر علم حاصل کریں۔ میرے عزیز، اللہ کے لشکر میں شامل ہونے کی کوشش کیجیے۔ صرف درس پڑھنے سے انسان اللہ کے لشکر کا سپاہی نہیں بنتا۔ خالی علم، خاص کر قانونی اور مروجہ علوم، انسان کو مقام آدمی تک نہیں پہنچاتا۔ علم ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ غیب کی طرف توجہ بھی ضروری ہے۔ آپ اللہ کی خاطر درس پڑھیں۔ آپ نے صفر سے شروع کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ لامتناہی منزل کی طرف بڑھتے رہیں گے، یہاں تک کہ آپ اس مقام تک پہنچ جائیں جہاں آپ خدا کے سوا کسی کو نہ دیکھیں، ہر چیز کو اس کا کرشمہ دیکھیں اور ہر شخص اس کا جلوہ نظر آئے۔ تعلیمی پروگراموں کے سرفہرست تزکیہ نفس۔ اس تعلیمی ادارے میں موجود بہنوں اور بھائیوں، آپ اپنا پروگرام اس طرح مرتب کریں کہ آپ میں سے کوئی متحری پیدا ہو یا کم از کم ایک متحری نکلے۔ آپ اس بات کا عزم بالجزم کریں، خدا کی طرف توجہ رکھیں اور خداوند تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے اعمال کو خالص بنائیں۔ آپ جس تعلیمی ادارے میں ہیں اس میں خوب توجہ سے علم حاصل کریں اور علم سے زیادہ تہذیب اخلاق پر توجہ دیں۔ اسلام پر عمل کریں اور اسلامی علوم کو اسلامی جذبے کے ساتھ حاصل کریں۔ اسلامی احکام اور اسلامی تعلیمات کو دل لگا کر پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسلامی تربیت بھی حاصل کریں۔ اس اسلامی جمہوریہ کے اندر موجود تمام علمی اور دینی مدارس نیز تمام تعلیمی اداروں میں، خواہ وہ دینی علوم کے مراکز ہوں یا دیگر علوم کے، سب سے زیادہ توجہ تہذیب نفس اور تربیت پر مبذول ہونی چاہیے۔ عالم بننے سے پہلے تزکیہ ہونا چاہیے، طالب علم بننے سے پہلے تزکیہ ہونا چاہیے۔ پورے ملک کے تعلیمی اداروں میں تربیت اور تزکیہ شدہ افراد نیز ممکنہ حد تک راہ حق پر گامزن ہونے والے علماء اور خطیبوں کو جانا چاہیے اور وہاں اخلاقی دروس، تزکیہ و تہذیب پر مشتمل دروس اور معارف اسلامی پر مشتمل کلاسوں کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ حصول علم کے ساتھ ساتھ اسلامی اخلاق اور تربیت کا بھی اہتمام ہو۔ دینی مدارس ہوں یا دیگر یونیورسٹیوں وغیرہ، کیونکہ وہ بھی تو اسلامی اور دینی تعلیمی ادارے ہی ہیں، اگر ان تعلیمی اداروں میں اسلامی تربیت اور تزکیہ کا اہتمام نہ ہو تو توجہ دینی چاہیے کہ ان تعلیمی اداروں کے اساتذہ نیز ان میں تبلیغ کرنے والے اور گفتگو کرنے والے وہ لوگ ہیں جو 100% اسلام کے تابع، نیز اسلامی احکام اور اسلامی عقائد کے معتقد ہوں، تاکہ ان کے ذریعے تربیت پانے والے اسلامی تعلیمات کے مطابق تربیت اور تزکیہ حاصل کریں۔ دینی مدارس میں اخلاقی تربیت کے اساتذہ کی ضرورت۔ تہذیب نفس، تزکیہ باطن اور تطہیر اخلاق کے لیے سوچ سمجھ کر منصوبہ بندی کیجیے۔ اپنے لیے اخلاق کے اساتذہ معین کیجیے۔ وعظ و خطابت اور پند و نصیحت کی محافل کا اہتمام کیجیے۔ بیٹھے بیٹھے تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ اگر مدارس حسب سابق اخلاقی تربیت دینے والوں اور وعظ و نصیحت کی محافل سے خالی رہیں تو یہ مراکز ختم ہو کر رہ جائیں گے۔ کیا وجہ ہے کہ علم فقہ اور علم اصول کے لیے اساتذہ کی ضرورت ہوتی ہے، درس و بحث کی حاجت پڑتی ہے۔ ہر علم و صنعت کے لیے دنیا میں استاد اور سکھانے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی شخص خود بخود اور آٹومیٹک طریقے سے کسی علم کا ماہر نہیں بنتا، فقیہ اور عالم نہیں بنتا، لیکن معنوی اور اخلاقی علوم جو انبیاء علیہم السلام کی بعثت کی مقصد نیز سب سے لطیف اور دقیق علوم میں ہے، کے لیے سیکھنے سکھانے کی ضرورت نہ ہو اور استاد کے بغیر ہی انسان خود بخود حاصل کر لے۔
میں نے کئی بار سنا ہے کہ ایک جلیل القدر سید اخلاق اور معنویات میں فقہ اصول کے استاد مرحوم شیخ انصاری کے استاد تھے۔ اخلاق اور معنوی علوم پر توجہ کی ضرورت۔ ہماری زندگی کا ایک اور سال گزر گیا۔ آپ لوگ جو جوان بڑھاپے کی طرف اور ہم بوڑھے موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس ایک تعلیمی سال میں آپ لوگ اپنی معلومات اور علمی ذخیرے کے مطابق یہ جانتے ہیں کہ آپ نے کس قدر علم حاصل کیا ہے اور اپنی علمی بنیادوں کو کس قدر بلند کیا ہے، لیکن سوال یہ کہ آپ نے اپنی اخلاقی تطہیر، شرعی آداب سے آراستگی، معرفت الہی کے حصول اور تزکیہ نفس کے معاملے میں کیا کارنامہ انجام دیا ہے اور کون سا مثبت قدم اٹھایا ہے؟ کیا آپ نے اپنی اصلاح و تطہیر کے بارے میں کوئی اقدام کیا ہے؟ کیا اس بارے میں کوئی منصوبہ بندی کی ہے؟ افسوس کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ آپ نے کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا اور اپنی اصلاح و تہذیب کے لیے کوئی بڑا قدم نہیں اٹھایا ہے۔ دینی مدارس کو علمی مسائل کی تعلیم کے علاوہ اخلاقی مسائل اور معنوی علوم کی تعلیم و تدریس کی ضرورت ہے۔ نیز اخلاق سکھانے والوں، روحانی صلاحیتوں کی تربیت کرنے والوں اور وعظ و نصیحت کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ علمی مراکز میں اصلاحی و اخلاقی پروگراموں، تزکیہ و تربیت کی کلاسوں اور معرفت الہی کی تعلیم کو جو انبیاء علیہم السلام کی بعثت کی اصل مقصد ہے، رائج اور مرسوم کرنے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے علمی مراکز میں اس قسم کے ضروری امور کی طرف کم توجہ دی جاتی ہے۔ معنوی اور روحانی علوم روبہ زوال ہے۔ اس بات کا خطرہ ہے کہ مستقبل میں دینی علوم کے مراکز علماء اخلاق، تجربہ کار اور تزکیہ شدہ اساتذہ اور مردان الہی پیدا کرنے میں ناکام ہو جائیں گے۔ نیز تمہیدی علوم میں تحقیق و تدقیق کے باعث اصلی اور بنیادی مسائل جو قرآن کریم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی انبیاء و اولیاء علیہم السلام کی توجہ کا محور ہیں، کی طرف توجہ کی گنجائش باقی نہ رہے گی۔ بہتر ہے کہ فقہائے عظائم اور مدرسین کرام جو علمی حلقوں کی توجہ کا مرکز ہیں، درس و تدریس کے درمیان لوگوں کی تہذیب و تربیت کا اہتمام کریں گے، نیز معنوی اور اخلاقی مسائل پر توجہ دیں گے۔ مدارس کے طلباء پر بھی لازم ہے کہ اپنی عظیم صلاحیتوں کو پروان چڑھانے اور تزکیہ نفس کی کوشش کرتے ہوئے اپنی عظیم ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی جدوجہد کریں گے۔ آپ جو آج ان مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور کل معاشرے کی قیادت و ہدایت کی ذمہ داری سنبھالنے کے خواہاں ہیں، یہ خیال نہ کریں کہ آپ کی واحد ذمہ داری بعض اصطلاحات کو یاد کرنا، آپ کی اور بھی ذمہ داریاں ہیں۔ آپ پر لازم ہے کہ ان علمی مراکز میں اپنی تربیت یوں کریں کہ جب آپ کسی شہر یا گاؤں میں قدم رکھیں تو وہاں کے لوگوں کو ہدایت اور تربیت دے سکیں۔ آپ سے توقع کہ جب آپ اپنی فقہ کے مرکز سے جائیں تو اپنے آپ کو تزکیہ و تربیت سے آراستہ کر کے جائیں، تاکہ آپ لوگوں کو بنا سکیں اور اخلاقی و اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کی تربیت کر سکیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ علمی مراکز میں اپنی اصلاح نہ کریں اور روحانیتوں سے آراستہ نہ ہو تو آپ جہاں جائیں گے وہاں لوگوں کو گمراہ کریں گے، نیز انہیں اسلام اور علماء سے بدظن بنا دیں گے۔ فقہ اور فلسفے کے ساتھ اخلاقی ماحول کی ضرورت۔ اگر انسان کا تزکیہ نفس نہ ہوا ہو تو اس کے علمی ذخیرے میں جس قدر اضافہ ہوتا جائے گا، اسی قدر وہ علم اسے خدا سے دور کر دے گا، اگرچہ اس کا علم توحیدی کیوں نہ ہو، جو سب سے اعلیٰ علم ہے۔ ان دینی مدارس میں حال اور مستقبل دونوں میں ان طلاب کی تزکیہ نفس کا پروگرام مرتب کرنے کی کوشش ضروری ہے۔ علم فقہ اور فلسفہ وغیرہ کے ساتھ اخلاقی اور تربیتی دروس، نیز تزکیہ اور تہذیب نفس اور سیر و سلوک الی اللہ پر مشتمل کلاسوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مرحوم شیخ فضل اللہ نوری تہران کے بڑے علماء اور مجتہدین میں سے ایک تھے۔ وہ مشروطہ تحریک کے قائدین میں شامل تھے۔ وہ اس مشروطیت کے حامی تھے جو شریعت کے مطابق ہوں۔ اس جرم میں مخالفین نے 1327 ہجری میں ان پر مقدمہ چلایا اور انہیں پھانسی دی۔ آپ کو معلوم ہے کہ مرحوم شیخ فضل اللہ نوری کے قتل کا فیصلہ کس نے صادر کیا تھا؟ ایک زنجانی مولوی نے مقدمے میں ان کے قتل کا
حکم صادر کیا۔ شیخ ابراہیم زنجانی جس نے شیخ فضل اللہ نوری کے مقدمے کا فیصلہ سنایا، اگر امامہ پوش ملا تزکیہ شدہ نہ ہو تو اس کا نقصان سب سے بڑھ کر ہے۔ بعض احادیث میں کہ جہنم میں کچھ لوگ اہل جہنم بعض علماء کی بدبو سے تکلیف میں مبتلا ہوں گے، دنیا میں بھی بعض ملاؤں کی بدبو سے تکلیف میں مبتلا ہیں۔ اگر آپ اپنی اصلاح نہ کریں، اپنی ذات سے آغاز نہ کریں، اپنا تزکیہ نہ کریں تو آپ دوسروں کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ جو آدمی خود ٹھیک نہ وہ دوسروں کو ٹھیک نہیں کر سکتا، وہ جس قدر دعویٰ کرے فضول ہے۔ اس وقت تمام مدارس میں موجود علماء کوشش کریں کہ یہ جوان جو فطرت سلیم کے ساتھ مدارس میں آتے ہیں وہ 10-20 سال بعد فاسد اور خراب ہو کر نہ نکلیں۔ تزکیہ ضروری ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ پوری ملت اور تمام انسانوں کو اپنا تزکیہ کرنا چاہیے۔ اگر تاجر کا تزکیہ نہ ہوا ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ ایک گراں فروش بن جائے گا۔ اگر سب گراں فروشوں کے جرم کو جمع کیا جائے تو خرابی زیادہ نظر آئے گی، مگر ایک شخص کی خرابی اس قدر خطرناک نہیں ہوگی۔ لیکن اگر عالم خراب ہو جائے تو وہ پورے شہر کو یا پورے ملک کو برباد کر دے گا، خواہ وہ یونیورسٹیوں کا عالم ہو یا فیضیہ یعنی مدارس کا، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اساتذہ طلاب کا تزکیہ نفس کریں۔ کلام کو طول دینے کا مقصد یہ کہ ہماری عزیز قوم بطور عام ارباب تخصیص اور ماہرین بطور خاص اور حکمران طبقہ بطور اخص ان آدم ساز اور گراں قدر مراکز کو خصوصی اہمیت دیں اور دل و جان سے ان کی تقویت و اصلاح کے لیے کوشش کریں۔ دینی علوم کے قابل قدر مراکز اور محترم اساتذہ کو چاہیے کہ قرآن، فقہ اور اس سے پہلے پڑھائے جانے والے علوم کی تدریس کے ساتھ ساتھ تزکیہ اخلاق اور اسلامی معارف پر جو تمام معارف کی بنیاد ہے خصوصی توجہ دیں، کیونکہ جب عالم سدھرتا ہے تو عالم سدھرتا ہے، لیکن جب عالم بگڑتا ہے تو عالم بگڑ جاتا ہے۔ کتاب و سنت کے ساتھ اعمال کی تطبیق، حصول علم کے ساتھ حصول تقوی، تزکیہ نفس، تطہیر اخلاق اور اصلاح اعمال کی کوشش کیجیے۔ کتاب و سنت کے مطابق عمل کیجیے تاکہ آپ خود کتاب و سنت یعنی کتاب و سنت کی عملی تصویر بن جائیں۔ عالم کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب لوگ اسے دیکھیں تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ جائے۔ آپ نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے، آپ کو چاہیے کہ آخری دم تک اس ذمہ داری کو نبھائیں اور لوگوں کی ہدایت کا سامان کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے دوستوں کو اور ساتھیوں کو جو اس مدرسے اور دیگر مدارس میں ہیں سب کو سلامتی اور کامیابی عطا کرے۔ اللہ آپ کو ان عظیم علماء میں شامل کرے جنہوں نے خدا کی خاطر جد و جہد کی ہے۔ علم سے پہلے اصلاح نفس، در حقیقت یہ علوم تزکیہ نفس، خوبیوں سے متصف ہونے اور اسلامی آداب و معارف تک رسائی کی تمہید ہے۔ آپ زندگی کے آخری لمحے تک تمہید میں مشغول نہ رہیں، نتیجے کو تمہید پر قربان نہ کریں۔ آپ ایک عظیم اور مقدس مقصد کی خاطر یہ علوم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ مقصد خدا شناسی اور تزکیہ نفس سے عبارت ہے۔ آپ کو اپنی جد و جہد کے ثمرات و نتائج سے بہرہ مند ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ اپنے اصلی اور بنیادی مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ جب آپ دینی علوم کے مراکز میں قدم رکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ جب تک آپ مدارس میں ہیں اصول تعلیم کے ساتھ تزکیہ نفس کی کوشش کیجیے تاکہ مدارس سے نکل کر کسی شہر یا بستی کی قیادت سنبھالنے کے بعد وہاں کے لوگ آپ کے اعمال و کردار اور اخلاقی خوبیوں سے مستفید ہوں۔ نصیحت حاصل کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ معاشرے میں قدم رکھنے سے پہلے اپنی اصلاح اور اپنا تزکیہ کریں۔ آج آپ فارغ البال ہیں، اگر آج آپ اپنی اصلاح نہ کریں گے تو معاشرتی مسائل میں پھنسنے کے بعد آپ اپنی اصلاح نہیں کر سکیں گے۔ بہت سی چیزیں انسان کو سیاہ بختی سے دوچار کرتی ہیں اور علم و تزکیے سے باز رکھتی ہیں۔ ان عوامل میں سے ایک بعض لوگوں کے لیے یہی داڑھی اور امامہ ہے۔ تزکیہ نفس کے بغیر جب امامہ بڑا ہو جائے اور داڑھی لمبی ہو جائے تو تعلیم کا سلسلہ رک جاتا ہے اور انسان پھنس جاتا ہے۔ اس کے لیے نفس امارہ کو کچل کر کسی کے سامنے زانوئے تلمیذ طے کرنا مشکل امر بن جاتا ہے۔
حصول منصب سے پہلے تزکیہ، خدا نہ کرے کہ صفات فاضلہ اور روحانی کمالات کے حصول سے پہلے انسان کی داڑھی سفید ہو اور اس کا امامہ ضخیم تر ہو جائے۔ اس صورت میں وہ علمی اور روحانی مقامات کے حصول اور جملہ برکات سے محروم رہ جاتا ہے۔ داڑھی سفید ہونے سے پہلے کچھ کیجیے، لوگوں کی توجہ کا مرکز بننے سے پہلے اپنی فکر کیجیے۔ خدا نہ کرے کہ کسی انسان کی تربیت مکمل ہونے سے پہلے معاشرہ اس کی طرف رخ کرے اور وہ لوگوں کے درمیان مقام پیدا کرے۔ اس صورت میں وہ اپنے آپ کو بھول جائے گا قبل اس کے کہ آپ کا اختیار سلب ہو جائے۔ اپنی تعمیر و اصلاح کیجیے، اخلاق حسنہ سے مزین ہو جائیے، اخلاقی رذائل کو اپنے سے دور کیجیے اور درس و تدریس میں اخلاص کا راستہ اپنائیے تاکہ آپ خدا سے نزدیک ہوں۔ جن کاموں میں انسان کی نیت خالص نہ ہو وہ انسان کو بارگاہ خدا بندی سے دور کر دیتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ 70 سال بعد جب آپ کا نامہ اعمال کھولا جائے تو آپ دیکھیں کہ نعوذ باللہ آپ 70 سال تک خدا سے دور ہوتے رہے ہیں۔